تیسرے پارے کا نام تلکر رسول ہے۔ یہ سپارہ 17 رکوع پر مشتمل ہے۔ پہلے 8 رکوع سورۃ البقرہ میں اور پچھلے 9 رکوع سورۃ آل عمران میں آتے ہیں۔ پہلے رکوع میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ رسول ان کے بعض کو بعض پر ہم نے فضیلت عطا کی، بعض کو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہم کلامی کا شرف ملا اور بعض کے درجات کسی دوسری حیثیت سے بلند کیے گئے۔ دوسرے رکوع میں اللہ رب العزت نے یہ حکم فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم، دنیا میں ہی صدقہ و خیرات کر کے اپنی عاقبت سنوار لو کہ قیامت کے دن نہ تو کوئی سودے بازی کام آئے گی، نہ تعلقات کام آئیں گے اور نہ ہی کسی قسم کی سفارش کام آئے گی۔ اس رکوع میں ایک آیت ہے جسے آیت الکرسی کہتے ہیں۔ آیت الکرسی مقام اور مرتبے کے اعتبار سے قرآن کی سب سے افضل آیت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے اس کے فوت ہونے کے بعد اسے جنت میں داخل ہونے سے کوئی روک نہیں سکتا، وہ مرتے ہی جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اس آیت الکرسی میں اللہ رب العزت نے اپنی ذات، صفات، توحید اور وحدانیت پر زبردست دلائل قائم فرمائے۔ تیسرے رکوع میں اللہ رب العزت نے 3 واقعات کا ذکر کیا، جن میں پہلا مناظرہ ابراہیم اور نمرود ہے۔ نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ان کے رب کے معاملے میں جھگڑا کیا، بحث کی۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے فرمایا میرا رب وہ ہے کہ جو مارتا بھی ہے زندہ بھی کرتا ہے۔ نمرود نے کہا میں بھی ایسا کر سکتا ہوں۔ پھر حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے دلیل دی ایک اور بات کہ میرا رب وہ ہے کہ جو سورج کو مشرق سے طلوع کرتا ہے تو مغرب سے طلوع کر کے دکھا، تو وہ آپ کی دلیل کی کاٹ نہیں لا سکا، رد نہیں کر سکا، مبہوت ہو گیا، وہ ظالم تھا۔ اللہ نے فرمایا ہم ظالموں کو ہدایت نہیں عطا فرماتے۔ پھر او کالذی مر علی قریہ، اس سے مراد جو شخص ہے وہ حضرت عزیر ہے۔ وہ ایک اجڑی بستی سے گزرے، حیران ہوئے کہ اللہ ان کو کیسے دوبارہ زندہ کرے گا۔ اللہ نے ان پر موت طاری کر دی اور 100 سال وہاں پہ موت طاری رہی ان پر۔ جب اٹھے تو اللہ نے پوچھا کتنا عرصہ یہاں رہے، تو انہوں نے کہا لبثت یوما او بعض یوم، ایک دن یا دن کا بعض حصہ۔ اللہ نے فرمایا 100 سال تمہارے اوپر موت طاری رہی، اپنا پانی دیکھو، غذا دیکھو وہ خراب نہیں ہوئے، اور گدے کو دیکھو وہ تو ہڈیاں اس کی مٹی بن چکی ہیں۔ پھر اللہ نے اس گدے کو حضرت عزیر کے سامنے زندہ کیا، اور یوں اللہ نے مردوں کو زندہ کرنے کی قدرت کا اظہار فرمایا۔ اگلی آیت میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے اطمینان قلب کے لیے اللہ نے مردوں کو زندہ کر کے اپنی قدرت کا اظہار فرمایا۔ چوتھے رکوع میں اللہ رب العزت نے اخلاص اور ریاکاری کے خرچ میں فرق کی وضاحت کی ہے کہ اخلاص کے ساتھ اللہ کے نام پر مال خرچ کرنے کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی شخص زمین میں ایک دانہ بوئے اور سینکڑوں دانے حاصل کر لے، اور ریاکار کا صدقہ ایسا ہے جیسے چٹان پر کوئی ایک دانہ ڈال دے جس پر کوئی نفع نہیں ہے۔ 5ویں رکوع میں اللہ رب العزت نے فرمایا الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، کہ شیطان تمہیں راہ حق میں خرچ کرتے وقت افلاس اور بھوک سے ڈراتا ہے اور بے حیائی اور فحاشی میں خرچ کرنے پر ترغیب دلاتا ہے۔ اس لیے مال میں نے تمہیں عطا کیا ہے، رحمان کے نام پر خرچ کرو، شیطان کے نام پر خرچ مت کرو۔ 6 رکوع میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ سود حرام ہے، وحرم الربا، اور اللہ سود کو مٹاتا ہے۔ یمحق اللہ الربا،
سود کو اللہ مٹاتا ہے، اس لیے سود نہ کھاؤ نہ کھلاؤ۔ اللہ نے سود دینے والے، لینے والے، اس پر کتابت کرنے والے، اس پر گواہی دینے والوں پر لعنت فرمائی ہے۔ اور جو شخص سود کے کاروبار کو، سود لینے دینے کو نہیں چھوڑتا، اللہ نے فرما دیا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو تمہارے خلاف اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ ہے۔ اسی رکوع میں ایک آیت ہے جو قرآن کی سب سے آخری آیت ہے، وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ 7ویں رکوع میں اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین۔ یہ قرآن کی سب سے لمبی طویل آیت ہے، اس کو آیت مدائنہ بھی کہتے ہیں۔ اس رکوع میں اللہ رب العزت نے قرض دینے، قرض لکھنے، گواہ بنانے، رہن رکھنے، امانت کو پورا کرنے کا حکم دیا ہے، اور فرمایا گواہی کو مت چھپاؤ، گواہی کو چھپانا حرام ہے۔ ولا تکتموا الشہادہ، گواہیوں کو مت چھپاؤ، اور جو شخص گواہی کو چھپاتا ہے اس کا دل گناہ میں آلودہ ہے۔ سورۃ البقرہ کا آخری رکوع اور تیسرے پارے کا 8واں رکوع، اس میں اللہ رب العزت نے اپنی زبردست توحید کا ذکر کیا ہے، اپنی ربوبیت کا ذکر کیا ہے، اور اس میں یہ جو آخری آیات ہیں، یہ آخری آیات، یہ دعا ہے، اللہ تعالیٰ کی کلام ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سورہ بقرہ کی آخری آیتیں مجھے عرش عظیم کے نیچے جو رحمتوں اور برکتوں کا ربانی خزانہ ہے اس سے عطا فرمائی گئی ہیں۔ یہ وہ انعام عظیم ہے جو کسی اور نبی کو نہیں دیا گیا۔ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرین۔ اس کے بعد سورۃ آل عمران شروع ہوتی ہے۔ یہ مدنی سورت ہے، 20 رکوع اور 200 آیات پر مشتمل ہے۔ اس سورت کا شان نزول کا پس منظر یہ ہے کہ نجران کے عیسائی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک بڑے قافلے پر مشتمل وفد کے ساتھ مدینہ منورہ میں حاضر ہوئے۔ انہوں نے کہا عیسیٰ علیہ السلام رب ہے، وہ اللہ ہے۔ کبھی وہ کہتے ابن اللہ ہے، کبھی وہ کہتے الوہیت کے مثلث باپ، ماں اور بیٹا کا ایک حصہ ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں مسکت جواب دے کر خاموش کر دیا کہ دیکھو اللہ زندہ و جاوید ہے۔ حضرت عیسیٰ اور ان کی ماں پر ایک وقت موت طاری ہوئی اور ہوگی۔ اسی طرح بیٹا باپ کے مشابہ ہوتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی مشابہت نہیں، اللہ تعالیٰ کھاتا نہیں پیتا نہیں ہے، عیسیٰ علیہ السلام کھاتے پیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے آسمان و زمین کی کوئی بھی چیز مخفی نہیں، جبکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بہت سی چیزیں زمین و آسمان میں مخفی ہیں۔ تو اس پر وہ خاموش ہو گئے، کوئی رد نہیں کر سکے، آپ کا جواب نہیں دے سکے۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کی تائید میں یہ سورت آل عمران نازل فرمائی۔ اس کے پہلے رکوع میں اللہ رب العزت نے اہل کتاب سے خطاب کیا، رحم مادر کا ذکر کیا ہے، آیات محکمات اور متشابہات کا ذکر کیا ہے کہ کلام اللہ 2 قسم کے احکام پر مشتمل ہے۔ صاف صاف اور کھلے کھلے احکام یہ آیات محکمات ہیں جن پر عمل کیا جاتا ہے، سمجھنا آسان ہے، اور دوسری ہے متشابہات، وہ حقائق جن تک انسانی عقل کی رسائی ناممکن ہے۔ بس اللہ نے جو حکم دیا، جو اللہ کی مراد ہے، ہمارا اس پر ایمان ہے۔ 10ویں رکوع میں اللہ رب العزت نے غزوہ بدر کا ذکر کیا ہے، اور اللہ نے فرمایا کہ میرا پسندیدہ دین اسلام ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اور 11ویں رکوع میں علماء یہود کی غلط جو روش تھی ان کا ذکر ہے، اور اللہ نے فرمایا کفار سے دوستی نہ کرو، لا یتخذ المؤمنون الکافرین
اولیاء من دون المؤمنین، ایمان والو کافروں کو اپنا دوست، اپنا رازدار مت بناؤ۔ 12ویں رکوع میں اللہ رب العزت نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کا ذکر کیا، فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم۔ اور اس کے بعد حضرت عمران کی بیوی کی نظر کا ذکر ہے کہ انہوں نے نظر مانی کہ میرے ہاں جو بچہ پیدا ہوگا میں اس کو اللہ کے لیے وقف کر دوں گی، لیکن بچی پیدا ہوئی، اس کا نام مریم رکھا اور حضرت زکریا علیہ السلام کی کفالت میں دیا۔ جب حضرت زکریا ان کے پاس حجرے میں آتے تو بے موسم پھل ان کے پاس دیکھتے، تو وہاں سے انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اے اللہ اگر مریم کو تو بے موسم پھل دے سکتا ہے تو مجھے بڑھاپے میں اولاد بیٹا بھی دے سکتا ہے۔ اللہ نے ان کی دعا کو قبول کیا اور ان کو بڑھاپے میں بیٹا عطا کیا، جس کا نام بھی خود یحییٰ تجویز فرمایا۔ 13ویں رکوع میں اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا ذکر کیا ہے کہ انہوں نے فرمایا میں اللہ کے حکم سے تمہارے لیے مٹی سے پرندہ بناتا ہوں، پھونک مارتا ہوں تو وہ پھڑپھڑاتا ہوا اڑنے لگ جاتا ہے، اور مادرزاد اندھے اور کوڑی پر اپنا ہاتھ پھیرتا ہوں تو وہ تندرست ہو جاتا ہے، اور مردوں کو اللہ کے حکم سے زندہ کرتا ہوں، اور جو تم کھاتے ہو اور جو گھر میں ذخیرہ رکھتے ہو اس کی بھی تمہیں خبر دیتا ہوں۔ 14ویں رکوع میں اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کو آدم علیہ السلام کی مثل قرار دیا، اور آدم علیہ السلام کی پیدائش تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی زیادہ عجیب ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تو ماں ہے، لیکن حضرت آدم علیہ السلام کی نہ ماں ہے نہ باپ ہے، اس لیے یہ اللہ بننے، یہ ان کو اللہ نہیں کہا جا سکتا، یہ معبود نہیں ہے۔ اگر عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ مانو گے بغیر باپ کے پیدا ہوئے تو پھر آدم علیہ السلام کو کیا کہو؟ تو یہ دلیل نہیں ہے کسی کے معبود ہونے کی۔ تو جب عیسائی نہیں مانے تو اللہ نے اپنے حبیب کو مباہلے کا حکم دیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام مباہلے کے لیے نکلے۔ تفسیر طبری میں آتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب مباہلے کے لیے نکلے تو امام حسین کو اٹھائے ہوئے، امام حسن مجتبیٰ کو انگلی سے پکڑے ہوئے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے پیچھے سیدہ طیبہ طاہرہ سلام اللہ علیہ خاتون جنت فاطمۃ الزہرا تھیں، ان کے پیچھے حیدر کرار مولا علی کرم اللہ وجہہ تھے۔ جب عیسائیوں نے یہ آیت تطہیر والے نورانی چہروں والے مبالغہ کرنے کے لیے نکلتے ہوئے دیکھے تو مبالغے سے فرار ہو گئے، اور اس طرح اسلام کی حقانیت واضح ہو گئی اور یہودیت، عیسائیت، بت پرستی کا بطلان دنیا پر واضح ہو گیا۔ 15ویں رکوع میں اللہ رب العزت نے فرمایا ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما، کہ ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے نہ عیسائی تھے، بلکہ وہ ایک رب کی عبادت کرنے والے سچے مسلمان تھے۔ اور 16ویں رکوع میں اللہ رب العزت نے یہود کا تعصب اور خطرناک سازشوں کا ذکر کیا کہ یہودی دراصل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نسلی تعصب رکھتے تھے، مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے لیے طرح طرح کے حربے اور طریقے اپناتے، کبھی جھوٹ موٹ کچھ دیر کے لیے ایمان لاتے، پھر دوسروں کو بدظن کرنے کے لیے یہ کہہ کر مرتد ہو جاتے کہ ہمیں سمجھ نہیں آئی۔ وہ کہتے بڑی خرابیاں ہیں جی، یہ بہت بڑی بددیانتی تھی، بہت بڑا ان کا دین اسلام کے ساتھ مذاق تھا۔ اللہ فرماتا ہے کہ اب ان سے ایمان لانے کی توقع فضول ہے۔ آخری رکوع میں اللہ رب العزت نے سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر میثاق انبیاء کا ذکر کیا۔ اللہ نے فرمایا وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں تو انبیاء علیہ السلام اور ان کی امتیں آپ پر ایمان لانے
اور آپ کی نصرت کرنے کے پابند قرار دیے گئے۔ پھر فرمایا کہ اللہ کے نزدیک اسلام کے علاوہ کوئی دین قابل قبول نہیں ہے۔ کسی کا بھی نیک عمل اسی صورت میں اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگا جب وہ دین اسلام کو اپنائے گا، اللہ کی توحید اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت، ختم نبوت کا قائل ہوگا۔ وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔